السلام علیکم وعلیکم السلام۔ محترم، وطن کی محبت یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، بسم اللہ جی، خوش آمدید، ویلکم۔ اور اس میں اولیاء کرام کے متعلق ایک کتاب بھی لکھ رہے ہیں، اچھا جی، فخر اولیاء، جی اور یوٹیوب چینل پر بھی ہم اس کو مینج کر رہے ہیں، جی اسی سلسلے میں آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ جی اجازت ہو تو تھوڑی سی گفتگو کریں جی۔ جی ضرور، انشاءاللہ کریں گے۔ سر، آپ کا پورا نام؟ میرا نام کامران خضر نوشائی ہے جی۔ قبلہ والد محترم کا نام؟ آپ کا نام ڈاکٹر خضر نوشائی۔ آپ کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش؟ میری تاریخ پیدائش جو ہے وہ 9 اکتوبر جی 1981 ہے، صحیح، اور جائے پیدائش میری یہی ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، سانپال شریف میں، ماشاءاللہ۔ ضلع منڈی بہاؤالدین میں۔ آپ کی تعلیم اور وہ تعلیمی ادارے جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ جی میں انتہائی بنیادی تعلیم جو ہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، اس کا آغاز تو اپنے گھر سے ہوا۔ جی اس کے بعد یہیں سے پرائمری اسکول میں ہی سانپال شریف کے گورنمنٹ کے پرائمری اسکول سے میں نے پرائمری پاس کی۔ جی پھر 8ویں تک رنول شریف، جو ہمارے ساتھ گاؤں ہے دربار شریف، جہاں پہ حضور ناشا گنج بخش ہے، ٹھیک، وہاں سے مڈل کیا۔ میٹرک جو ہے وہ میں نے پنڈی کالو ہائی اسکول سے کیا صحیح 1997 میں۔ صحیح، اس کے بعد پھر میں گیا گجرات گورنمنٹ کامرس کالج سے میں نے سیکنڈ ایئر کیا۔ وہاں سے پھر گریجویشن جو ہے وہ میں نے چناب کالج آف کامرس سے کیا، جس کی ڈگری تو پنجاب یونیورسٹی کی تھی، پرائیویٹ کالج تھا، وہاں سے گریجویشن کیا۔ اس کے بعد ایم اے جو ہے وہ میں نے کراچی سے کیا ہے، فیڈرل اردو یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ صحیح پھر وہاں سے آ کے گجرات یونیورسٹی سے میں نے ایم فل کیا اسلامک اسٹڈیز میں۔ صحیح۔ یہاں تک تعلیم جو ہے وہ ہے، آگے انشاءاللہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ۔ عملی زندگی کا آغاز کب اور کس حیثیت سے کیا؟ جی، عملی زندگی کا آغاز میں نے گریجویشن کے فوراً بعد کر لیا تھا۔ جی اس میں نے جو بنیادی میرا کام تھا وہ دین اسلام کی تبلیغ اور تعلیم کے حوالے سے تھا۔ ہم نے یہاں پہ ادارہ یہ جس میں ہم بیٹھے ہیں، جس لائبریری میں ہم بیٹھے ہیں، یہ اس ادارے کا ایک حصہ ہے لائبریری۔ ماشاءاللہ، تو اس میں بہت سارے جو شعبہ جات ہیں وہ شروع کیے، حفظ اور ناظرے کی کلاس شروع کی، پھر درس قرآن شروع کیے، درس حدیث، درس تصوف۔ صحیح، اس کے علاوہ یہاں پہ فارمیسی شروع کی ہم نے۔ تو ماشاءاللہ، پورا ایک ادارہ تھا جس میں مختلف شعبہ ہے زندگی کے متعلق چیزیں تھیں۔ تو یہاں سے میں نے آغاز کیا، یہ تقریباً بات ہے سن 2002 کی، جب یہاں سے یہ کام ہم نے شروع کیا تھا۔ صحیح، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے چلتا گیا، مختلف طرح کے کام کیے۔ اس میں کھیتی باڑی بھی کی ہم نے، اسکول بھی بنایا، پرائیویٹ اسکول ابھی بھی ہمارا یہاں پہ چل رہا ہے۔ صحیح، اس کے ساتھ ساتھ میں نے کراچی یونیورسٹی میں بھی کام کیا، اور فیڈرل اردو یونیورسٹی میں بطور جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ، وہاں پہ میں نے کام کیا ہے۔ تو اس طرح کام جاری رہے، ابھی بھی جاری ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ کے والد محترم کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، جی ظاہر ہے، وہ تو بڑا نام ہے جی، اور انٹرنیشنل بڑا نام۔ کام کیا انہوں نے، جی بے شک، خاص طور پہ فارسی پہ بہت زیادہ کام کیا، بے شک، اور ان کے متعلق ذرا کچھ جی ضرور۔ ہاں جی، ان کی ساری زندگی کا احاطہ تو اس ایک نشست میں نہیں ہو سکے گا۔ صحیح، ان کا کچھ بنیادی معلومات جو ان کے، تبرکہ نہیں آپ سے جی کچھ نہ ضرور کچھ، ضرور بالکل۔ انشاءاللہ ان کی جو بنیادی معلومات ان کی زندگی کے حوالے سے ہیں، جی جی وہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت ہے 8 مارچ 1952، جی اور وہ ہے ضلع شیخو پورہ میں ایک گاؤں ہے چمبل، جی، وہاں پہ آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو پرائمری اسکول گاؤں سے کیا، اور پھر اپنا ہائی اسکول جو تھا ان کا تھا اجنے والا ایک جگہ، وہاں پہ انہوں نے میٹرک کیا۔ صحیح، اس کے بعد پھر وہ درس نظامی کیا انہوں نے، جو کہ ان کی ڈگری تھی ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی کے برابر تھی۔ جی، تو 1997 میں انہوں نے ہمدرد یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی۔ صحیح، تو وہ ہمدرد یونیورسٹی کے پہلے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے۔ ہم، ان کی جو ڈاکٹریٹ تھی وہ، اس کا جو لینگویج تھی وہ فارسی تھی، ٹھیک، زبان فارسی تھی ان کے تھیسس صحیح، کی، جن پہ وہ ان کا تھیسس جو مقالہ تھا ان کا، جی ماشاءاللہ، اور اس کا موضوع تھا تاریخ اسلام یا تاریخ تصوف کہہ لیں۔ صحیح، تو 1200 سال کے پہلے، 1200 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے 1202 ہجری تک کا ایک تذکرہ لکھا گیا۔ 1202 ہجری میں ایک مصنف گزرے ٹھٹا سندھ کے، جی، ٹھیک، میر علی شیر کانے ان کا نام تھا۔ صحیح، انہوں نے ایک تذکرہ لکھا جو پوری دنیا کے مشائخ کا تھا، جی، اس کا نام تھا معیار سالکان طریقت۔ ہم، معیار سالکان طریقت میں انہوں نے 12 باب باندھے ہیں، اور اچھا، ایک ایک باب ایک ایک صدی پہ محیط ہے، یعنی ٹھیک، پہلی صدی ہجری کے جتنے اولیاء اللہ، صوفیاء اعظام، اس میں صحابہ کرام بھی آتے ہیں، تابعین، تبع تابعین۔ ماشاءاللہ، تو اس طرح کے پوری دنیا میں پہلی صدی میں جہاں جہاں اولیاء اللہ تھے ان کا ذکر ہے پہلے چیپٹر میں، جی، دوسری صدی کا دوسرے چیپٹر میں، اسی طرح 1200 سال کے صوفیاء کا تفصیلی اس میں انہوں نے تذکرہ صحیح، لکھا۔ صحیح، اس پہ ان کو ہمدرد یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ایوارڈ کی تھی۔ ماشاءاللہ۔
یہ تو تھی ان کی تعلیمی ایک ترتیب، ایک روٹین سے جو ایک تعلیم ہوتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے جو ان کے کام ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں. جی یعنی ان کا سب سے زیادہ کام جو ہے وہ فارسی مخطوطات پہ ہے، مینوسکرپٹ پہ، جو ہاتھ کی لکھی پرانی کتابیں ہیں جو چھپی نہیں ہوتی، جی ان پہ ان کا بہت زیادہ ملکہ تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اس پہ خاص مہارت عطا کی تھی صحیح کہ جو پرانے ہاتھ کی لکھی فارسی کتابیں سمجھ عام روٹین میں نہیں آتی تھی صحیح تو وہ اس کو سمجھنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، فوراً پڑھ لیتے تھے. ماشاء تو اللہ اس حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا. صحیح انہوں نے اس کے لیے پاکستان کے مختلف طرح کے راؤنڈ کیے، پورے پاکستان کا سروے کیا. جی سب سے پہلا سروے یہ کیا کہ وہ لائبریریاں تلاش کی جن میں فارسی مخطوطات پڑے تھے. ٹھیک پہلی ایک کتاب شائع ہوئی جو گورنمنٹ آف ایران نے شائع کی، صحیح وہ سروے آف لائبریریز تھا ٹھیک کہ جس میں فارسی مخطوطات ہیں. وہ پورے پاکستان میں وہ 300 سے زیادہ لائبریریاں انہوں نے وزٹ کی ٹھیک جن کا وہ احوال اس ایک کتاب میں آیا. ماشاء انہوں نے اللہ. یہ پھر اس کیا کہ دوبارہ راؤنڈ شروع کیا، دوبارہ سروے کیا. اس میں یہ تھا کہ ہر لائبریری میں جاتے جہاں پہ مخطوطات تھے ان مخطوطات کی پوری فہرست تیار کرتے تھے. ٹھیک فہرست صرف یہ نہیں ہوتی تھی کہ نام لکھ لیا اور اس کا وہ نمبر وغیرہ لکھ لیا. اس فہرست کا مطلب یہ تھا کہ اس میں جو ایک کتاب پڑھی ہے، مثلا اس میں بالفرض شیخ سعدی کی کوئی گلستان یا بوستان مثال کے طور پہ، یا کیمیا ٹھیک سعادت، کوئی فارسی کی کتاب پڑھی ہے صحیح تو اس کی ساری معلومات اس فہرست میں شامل ہوتی تھی. وہ ہم. 14 جلدوں میں شائع ہوئی. وہ بہت گورنمنٹ آف ایران نے 14 جلدوں میں شائع کی. ٹھیک اس کا نام تھا فہرست مشترک نسخہ ہائی خطی فارسی پاکستان. ہم. تو وہ شائع ہوئی. پھر اس کے بعد آپ نے یہ کام شروع کیا کہ اس میں جو انتہائی اہم کلمی نسخے ہیں جی ان کو ایڈٹ کیا جائے، ان کو ترتیب دیا جائے، اثر نو تدوین کی جائے ہم. اور ان کو پھر شائع کیا جائے جو زیادہ اہم ہے. صحیح تو اس حوالے سے آپ نے ایک تو یہی معیار سالکانہ طریقہ جو آپ کو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. ٹھیک پھر آپ نے ایک سندھ کے حوالے سے ایک آپ نے لغت ٹریس کی آپ نے، جی جو ابھی پیر سائیں پگارا ہیں، جی ان کے جد اعلیٰ تھے پیر سائیں محمد راشد روضہ دھنی، جی جن کا وہاں دربار ہے، ان کے آگے سلسلہ ہے وہاں پہ بڑا. جی تو انہوں نے ایک لغت لکھی تھی فارسی سے فارسی، جی جمع الجوامع کے نام سے. وہ بڑے کاغذ پہ پرانے ہاتھ کی لکھی تھی، ایسے شکستہ خط تھی، ہم. سمجھ میں روٹین میں نہیں آتی تھی کیا صحیح. تھی. تو وہ پیر صاحب پگارا کو اس کو تصحیح کروانی تھی. ٹھیک. انہوں نے اپنے جو ان کے ادارے کے محتمم تھے مفتی محمد رحیم سکندری، ابھی بھی ہیں ماشاء اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ ان کو کہا کہ آپ کوئی بندہ فارسی والا تلاش کریں جو یہ ہمیں صحیح کر کے لکھ کے دے، صاف کر کے، بالکل صحیح اور اس کو لغت کی ترتیب سے لکھے. پھر ہم. تو وہ پھر خرافال آپ کے نام نکلا، کیونکہ صحیح مفتی صاحب کے ساتھ قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے قریبی تعلق تھے، بڑی دوستی تھی، ٹھیک محبت تھی ان کی. اس کی دوستی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو ڈیرے پہ یا ان کے آستانے پہ جو لائبریری تھی اس کے اندر فارسی مخطوطات کی فہرست بھی آپ نے بنائی تھی. ٹھیک تو ان کو ایک اندازہ ہو گیا کہ یہ کر سکتے ہیں، ہم. تو ان کو دیا کہ آپ یہ کریں. انہوں نے پھر وہ جو لغت مرتب کی وہ 10 جلدوں میں آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھی وہ ساری. صحیح اچھا، وہ ہاتھ سے انہوں نے اس لیے لکھوائی صاف کر کے، انہوں نے کہا اس طرح لکھیں کہ اسی طرح ہم اس کو شائع کریں، صحیح کیونکہ فارسی کی پھر پروف ریڈنگ، پھر وہ سارا کمپوزنگ، وہ لمبا کام ہے. آپ اس کو اس احتیاط سے لکھیں کہ ہم اس طرح شائع کریں. صحیح تو وہ لکھ تو دی ان کو، لیکن پھر ان کو بعد میں کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو کمپوز کریں. پھر وہ تو انہوں نے کمپوز وغیرہ کروائی. اس کے بعد وہ 4 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے ماشاءاللہ. ماشاء تو اس طرح فارسی لغت کے حوالے سے یہ کام تھا. ایران میں بھی کچھ ذمہ داریاں انہوں نے نبھائی ہیں. ہاں جی، ایران میں آپ کئی دفعہ ایرانی اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر رہے ہیں، ٹھیک کئی دفعہ گئے ہیں، جی اور وہاں پہ مختلف یونیورسٹیوں میں آپ نے لیکچرز دیے. ٹھیک فارسی زبان و ادب کے حوالے سے وہاں پہ بہت سارا آپ نے کام کیا. صحیح وہاں پہ بہت سارے جو انسائکلوپیڈیاز وہ لکھتے ہیں ان میں آپ نے مختلف انسائکلوپیڈیاز میں آپ نے ان کو مواد دیا یہاں پہ برصغیر کے حوالے سے. اس کے علاوہ آپ نے پاکستان کی بہت اعلیٰ جگہ پہ نمائندگی بھی کی. ماشاء انڈیا میں بھی گئے آپ، ہم. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آپ نے لیکچر دیا، دہلی یونیورسٹی میں لیکچر دیا آپ نے. اس طرح ایک وہاں پہ ایک سیمینار ہوا تھا، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ایک بزرگ ہیں، ان پہ صحیح انہوں نے کانفرنس کروائی تھی. تو ہم. اس میں آپ نے ایک تحقیقی مقالہ پڑھا اور پاکستان کی وہاں نمائندگی کی. صحیح پھر 2015 میں جو شاہ سلمان بن عبدالعزیز ہیں، ابھی سعودی عرب کے بادشاہ جو ہیں، جی جی انہوں نے ایک انٹرنیشنل سیمینار منعقد کیا حج کے موقع پہ. ماشاء تو اس حج کے موقع پہ جو سیمینار منعقد کیا اس میں انہوں نے پورے دنیا سے 200 اسکالرس بلوائے ٹھیک جس میں گفتگو کرنی تھی. جی تو پاکستان کی نمائندگی میرے والد صاحب نے تب کی، ماشاء اللہ آپ کو بلوایا گیا ماشاء اللہ. اور شاہ سے ملاقات بھی وہاں ہوئی اور انہوں نے اس تقریب میں آپ نے گفتگو بھی کی. اچھا، آپ کو کوئی یعنی ڈاکٹر صاحب کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایوارڈ وغیرہ بھی دیے گئے؟ اس طرح ایوارڈ نہیں دیے گئے گورنمنٹ سے، لیکن آپ نے اپنے کام کے حوالے سے، یعنی جیسے آپ نے ایک کام کیا حضرت سچل سرمست پہ، جی ان کی شاعری پہ آپ نے ایک مقالہ لکھا جی کہ سچل سرمست کے کلام پہ آشکار کے اثرات، جی وہ ایک
ہیں بزرگ فارسی شاعر ہیں، صحیح ان کی فکر کے اثرات کیا تھے. صحیح تو جب وہ مقالہ آیا تو اس پہ گورنمنٹ آف سندھ نے ان کو بہت ایوارڈ سے نوازا اور فرسٹ آیا مقابلے میں وہ. تو اس طرح باقی حکومتی سرپرستی کبھی بھی آپ کو جو ہے نا وہ حاصل نہیں رہی. آپ نے اپنے ذوق اور شوق سے ساری زندگی کام کیا ہے. اچھا سر، آپ سے ذرا چند ایک ذاتی سی جی مختصر باتیں جی کرنی ہیں. جی بسم اللہ. ہماری آنے والی نسل جی اپنے مستقبل سے مایوس کیوں ہے؟ ہاں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی مایوسی میں بڑا کردار ہمارا ہے جی کہ ہم ان کو امید نہیں دے سکے، ٹھیک ہم ان کو یقین نہیں دے سکے. صحیح بس وہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کہ ہم مجبور ہیں کچھ، کیونکہ ہم ایک ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں جی جہاں پہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. صحیح یعنی اوور آل بات کر رہا ہوں پورے جی معاشرے کی. بالکل بالکل پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک طرح سے بے بس ہے، صحیح. مختلف حوالوں سے. آپ معاشرتی حوالے سے دیکھیں، میرے سماجی حوالے ان سے، معاشی تمام حوالے سے. سوالوں میں ایک بھی سیاسی سوال نہیں ہے، جی مجھے پتہ بس ہاں صرف روحانیت سے متعلق جی اور کوئی ہاں بات نہیں ہے. اس میں نے یہ کہا نا کہ یہ جو مایوسی ہے جی اس میں بڑا کردار ہمارا ہے، ٹھیک ہم اس میں مجرم ہیں. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دراصل امید ہے اللہ سے لگانی. جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جی نکل کر خانقاہوں سے جی ہاں ادا کر رسم رسم شبی. شبیر، وہ کیوں نہیں بکتا رہا؟ اچھا بات یہ ہے کہ ہر کام کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جی اس کے لیے خاص ماحول چاہیے ہوتا ہے. اب یہ جو بات ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ تب ہوگی جب آپ خانقاہ سے پورے فیض یاب ہوں گے. تو ہوں، جب آپ کی اپنی تربیت ہی صحیح نہیں ہوگی صحیح ہوگی تو صحیح آپ باہر نکل کے کیا کردار ادا کریں گے؟ صحیح. وہ رسم شبیری ہے کیا، دراصل کیوں نہیں ہو رہا، ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے نزدیک جو ہے، میں اپنا ویو دوں گا، غلط بھی ہو جی سکتا جی ہے. بالکل ہاں، اپنا نظر بیان کریں. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ایک جنگ میں دشمن کو نیچے گرا دیتے ہیں جی اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور قریب ہے کہ اس کی گردن اڑا دیں، تو اس بدبخت نے آپ کے چہرہ انور پہ تھوک دیا. اب یہ ہے خانقاہی نظام کی تربیت کہ جب آپ کے نفس کا غصہ آپ میں شامل ہو تو بہت پھر آپ اچھا نے نہیں لڑنا. بہت اچھا. یہ خانقاہ کرتی ہے کہ آپ کے نفسانی خواہشات کو نکال کے تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی محبت جاگزی کرتی ہے. تو جب آپ خانقاہ سے نکلیں تو آپ کے اندر نفسانی خواہشات نہ ہوں بلکہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے نکلیں. صحیح تو یہ تربیت خانقاہ میں ہوگی تو رسم شبیری ادا ہوگی. صحیح جب یہی نہیں ہوگی تو پھر یہاں پہ نکل بھی لیں گے تو کیا کر لیں گے؟ صحیح. یہ تربیت اچھا ضروری سر، ہے. جی آپ نے روحانیت کے لیے آج تک کتنے سفر کے لیے؟ ہاں، یہ بڑا خوبصورت آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، ویسے جی دلچسپ سوال ہے. شکریہ. میں نے کوشش کی ہے جی کہ میرا ہر سفر روحانی ہو. سبحان جی اللہ، ہاں، بہت اچھا. میں اس کی جو سب سے وجہ بڑی یہ ہے کہ میرے والد محترم قبلہ ڈاکٹر خضر نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ میں نے 20 سال مسلسل گزارے ہیں اور میں نے ان کا کوئی سفر غیر روحانی نہیں دیکھا. ان کا ہر سفر روحانی ہوتا بہت تھا. اچھا. اچھا، روحانی کیوں تھا؟ جی کہ وہ جب گھر سے نکلتے تھے تو ان کے کچھ معمولات تھے. جی وہ جب گھر سے نکلتے تھے تو سب سے پہلے وہ وضو کرتے تھے. انہوں نے کبھی گھر سے بے وضو باہر نہیں نکلے، بہت اچھا. ہمیشہ وضو سے نکلتے بہت اچھا. سفر کے لیے. اور پھر جب سفر پہ نکلتے تھے ہوں. تو ان کا جو مقصد ہوتا تھا جی سفر کا، جی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے تھا. صحیح. ٹھیک ہے، لوگوں سے مل رہے ہیں، لوگوں سے کام جا رہے ہیں، کسی کے کام آ رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ سبھی کو اپنے غم ہوتے ہیں لیکن مجھے جو غم ہے وہ میرا نہیں ہے. ہاں ہاں یعنی بہت لوگوں کے اچھا. کاموں کے لیے ساری عمر بہت انہوں نے زندگی گزاری. تو جب آپ دوسروں کی بہتری کے لیے کام کریں گے تو یہ روحانیت ہی ہے. اس سے بہتر روحانیت ہو نہیں سکتی کہ آپ لوگوں کے کام آئیں. عالیجہ انسان سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے ہائے لیکن جی ہاں، سکون میسر نہیں. میسر نہیں. اس ہائے کی ہائے، بنیادی وجہ. میں بتا دیتا ہوں جی. قرآن پاک سے رجوع کریں نا اگر جی، جی تو اس میں 2 چیزیں ہیں جو سکون کے حوالے سے جو میں عرض کروں گا، بس جی سارا جی قرآن اس حوالے سے. بالکل. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب. جی جو سکون قلب ہے اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، صحیح. اللہ کی یاد ہے. ہم نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ اللہ کی یاد کرتے ہیں. ہوں. جب اللہ کی یاد میں محو ہوں گے تو پھر ہمیں سکون قلب حاصل ہوگا. صحیح. اچھا، اب جو ہمیں ایک پریشانی ہے مستقل بحثیت قوم، ہم ایک غم کی شکل میں ہیں یا غم کی کیفیت میں ہیں، جی حزن و ملال میں ہیں، ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بس جب تم میری اس ہدایت پہ عمل کرو گے، اس کی اتباع کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں خوف اور حزن نہیں ہوگا. صحیح.
اس پہ عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ خوف و ذن ختم ہوتا ہے. بالکل صحیح. اگر ہم خوف و ذن میں مبتلا ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم قرآن پاک پہ عمل نہیں کر رہے. کیا ہمیں بھی کوئی خلفائے راشدین کی طرح کے حکمران میسر آ سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں. کیسے؟ کوئی اس لیول کی تربیت کرنے والا ہو تو پھر خلفائے راشدین کی تربیت کی آقا علیہ السلام نے براہ راست، وہ سرکار کے تربیت یافتہ لوگ تھے. اب جو ہے ہم ان کی پیروی تو کر سکتے ہیں، ان جیسا دور پھر اس کے بعد نہیں آیا. بالکل. اور دین اسلام جو ہے یہ بنیادی طور پہ انسان کو انسان بنانے آیا تھا. صحیح. یہ انسانوں کی تربیت کرنے آیا. بالکل. اچھا، آپ جس بھی پوزیشن میں ہیں، آپ خواہ سپہ سالار ہیں، خواہ استاد ہیں، بادشاہ ہیں، وزیر ہیں، گورنر ہیں، مشیر ہیں، آپ معاشرے کا کوئی بھی فرد ہے، بالکل، اس میں آپ کی دین اسلام تربیت کرے گا کہ آپ نے یہ منصب کس طرح چلانا ہے، آپ کو اس منصب پہ بیٹھ کے آپ نے کرنا کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا. اگر تو ہر بندہ اپنا کام پوری ایمانداری کے ساتھ حکم الہی کے مطابق کرے تو پھر ایک خوبصورت قوم وجود میں آتی ہے. ہم اپنے منصب کو نہیں پہچانتے، دوسروں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. ہمیں چاہیے کہ ہم جس منصب پہ خود بیٹھے ہیں، ہم جب خود صحیح ہوں گے تو پھر باقی بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، باقی کو کہہ سکتے ہیں. یعنی جس طرح وہ ایک احمد فراز کی غزل کا شعر ہے، احمد فراز کہتا ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بالکل صحیح. بھئی اتنی جگہ تو روشن ہوگی جتنا دیا جلائیں گے. اچھا حضور جی، کیا گروہ بندی سے کسی بھی شعبے میں ترقی ممکن ہے؟ نہیں. گروہ بندی جو ہے نا یہ سب سے بڑا عذاب ہے. جی. متحد ہونا، اتحاد ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ وحدت سے نکلی ہیں. ہم جتنے ہماری امت کو بھی امت واحدہ کہا گیا قرآن پاک میں. بالکل صحیح. جب ہم اکٹھے جب تک نہیں ہوں گے، اس میں ایک نا بڑا باریک نقطہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے جی. کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے تو ہارون علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا گیا کہ میری قوم کا دھیان رکھنا، یہ کہیں شرک نہ کرنے لگ جائیں، ٹھیک، یہ بہک نہ جائیں. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا تو ان کی قوم بچڑے کو پوج رہی تھی. جی. تو انہوں نے آ کے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی کہ تم نے ان کو شرک سے کیوں نہیں روکا، یہ شرک کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میری داڑھی چھوڑیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دراصل میں نے ان کو منع اس لیے نہیں کیا کہ یہ کم از کم رہیں اکٹھے. جب اکٹھے رہیں گے، آپ آئیں گے تو آپ کی بات یہ جلدی مان لیں گے. صحیح. اگر میں ان کو منع کرتا تو انہوں نے بکھر جانا تھا. صحیح. اگر بکھر جاتے تو پھر ہم ایک ایک کو کیسے تبلیغ کرتے. تو یہاں پہ مفسرین نے بڑا باریک نقطہ بیان کیا کہ ایسے پوائنٹ پہ شرک سے زیادہ بڑا جرم آپس میں بکھر جانا ہے. حالانکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ کہتا ہے معاف نہیں ہوگا. بالکل صحیح. لیکن تو مفسرین نے کہا کہ اس پوائنٹ پہ جب لوگوں کو اکٹھا کرنا مقصود ہو تو وہاں پہ بکھر جانا شرک سے بڑا گناہ ہے. اور یہ پیغمبر کی بصیرت ہے کہ اس نے اکٹھا رکھا ان کو. تو واحد ہونا، متحد ہونا، یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے اگر ہم ہو جائیں تو. اصلاحی معاشرہ پر بہت سارا کام ہو رہا ہے، جی، لیکن اس کے باوجود لوگ پھر بھی بے راہ روی کا شکار ہیں. جی، مطلب شراب عام ہے، جوا عام ہے، سودی نظام عام ہے. جی کیوں؟ ہاں جی. اس پہ کوئی کردار علماء یا اولیاء کرام جی جی یا اور کوئی میجر لوگ جو جی ہیں؟ جی جی ہاں، میں عرض کرتا ہوں نا، جیسے میں نے کہا نا کہ ہم ایسے دور میں رہے ہیں جہاں پہ ہم بے بس ہیں. جی. انفرادی طور پہ ہم خواہ کتنا بھی بڑا کام کر لیں یا جتنی بھی کوشش کر لیں، جی، لیکن وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسان نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. جب تک آپ کے پاس امپلیمنٹ کی پاور نہیں ہوگی تو آپ کی باتیں صرف باتیں ہیں. صحیح. پھر ان کے اثرات مرتب نہیں ہو سکتے. ہم کام تو کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اسلامی معاشرہ پہ کام کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کر رہے ہیں، صوفیاء کر رہے ہیں، علماء کر رہے ہیں. ہر طبقہ فکر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بہتری آئے معاشرے میں. صحیح. لیکن یہ تب آئے گی جب آپ بہتری امپلیمنٹ کرنے کا آپ کے پاس طاقت ہوگی. وہ طاقتیں اور ہیں. وہ شاعر نے کہا ہے کہ ہماری بے بسی کی انتہا ہے، تمہیں رہبر سمجھنا پڑ گیا ہے. تو ہم ایسے لوگوں کو رہبر ہمیں سمجھنا پڑ گیا ہے کہ جن پہ ہمارا بس نہیں چلتا. علی جان، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں، ہماری عبادات اور ثقافتیں دکھاوا بن گئی ہیں. آخر کیوں؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک تمہیں یہ تک نہ پتا ہو کہ تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا. اگر پڑوسی بھوکا سو گیا تو تمہاری عبادت قبول نہیں ہے. تو کیا ہم نے کبھی کسی پڑوسی کا خیال رکھا؟ کبھی کسی قریبی رشتہ دار کا جس کے کمانے والا نہ ہو، جو معاشی طور پہ کمزور ہو، جس کی بچی بیٹی بیانے والی ہو، جو اپنی پڑھائی کے، اپنی تعلیم کے اخراجات نہیں اٹھا پا رہا، جس کا علاج ہونے والا علاج نہیں کروا پا رہا، تو کیا ہم نے کبھی دیکھا ایسا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھ پا رہے. جب ہم یہ کریں گے تو پھر جا کے اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادات اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں.
کوئی ایسا کام جو باوجود کوشش کے جی آپ ابھی تک نہیں کر پائے؟ کیا بات ہے، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، یہ بڑا مزیدار ہے۔ بہت سارے کام انسان، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، خواہشات تو پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی خواہش ہے جی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہماری منظوری ہو جائے، قبولیت ہو جائے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، یہ بہت اچھا، بس ایک ہی خواہش ہے، حضور قبول فرما لیں ہمیں اپنی غلامی میں، تو ہمارے دین و دنیا بہتر ہو جائے، ہم بہت کامیاب ہو اچھا۔ جائے، ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے۔ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہم اپنے نفس کا محاسبہ جو ہے نا وہ از خود نہیں کر سکتے۔ جی، اس کے لیے آپ کو کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کر چکا ہو۔ ٹھیک، اس کے لیے قرآن پاک میں باقاعدہ حکم ہے، کونوا مع الصادقین، صحیح، سچے لوگوں کی مائیت اختیار کریں، ان کے پاس بیٹھیں۔ ہمارے جو تعلیمی نظام انگریز عہد کے آنے سے پہلے تھا، جی، پہلے 1300 سال 1200 سال کا جو تعلیمی نظام ہے، جی جی، وہ صرف یہی تھا کہ آپ کسی بڑے استاد کے پاس جا کے بیٹھیں، اس کے شاگرد ہو جائیں، کوئی امتحان نہیں ہوتا تھا، صحیح، کوئی نمبر نہیں ہوتے تھے، تو کوئی ڈگری نہیں تھی، کوئی ڈگری نہیں ہوتی تھی۔ واہ، طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک استاد کے پاس چلے گئے، اس نے آپ کے اندر آپ کی قابلیت دیکھنی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں زندگی میں، یعنی آپ ماہر فلکیات بن سکتے ہیں، ارضیات بن سکتے ہیں، آپ ماہر معاشیات بن سکتے ہیں، قرآنیات، احادیث، آپ کو کس پہ زیادہ جلدی ملکہ حاصل ہو سکتا ہے، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ایبیلٹی رکھی ہے۔ تو وہ اساتذہ کرام پھر وہ دیکھتے تھے، اس کی طرف ان کو چلاتے تھے، اور اس میں ان کو تعلیم بھی دیتے تھے، تربیت بھی دیتے تھے، اور اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت سازی، کردار سازی کرتے تھے۔ دراصل صحیح، بات یہ تھی، دیکھیں حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جد اعلیٰ، جی، ان کے پاس آتا ہے ایک بندہ، اس کا نام ہے پیر محمد۔ اب وہ پیر محمد نام کا بندہ کیانی ذات سے ہے، زمیندار ہے، جٹ ہے وہ، جی، لیکن جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کی ایسی کردار سازی کرتے ہیں، ایسی شخصیت سازی کرتے ہیں کہ وہ جب یہاں سے اس کو فارغ کرتے ہیں، اس کو اجازت دیتے ہیں، تو اس کا نام پیر محمد نہیں رہتا، نام ہی چینج ہو جاتا ہے، نام ہی چینج ہو جاتا ہے، اور وہ سچیار پاک کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ واہ، یعنی کیا ان بات، کی وہ ساخت حیت بدل جاتی ہے صحیح، کہ ایک عام انسان سے نکال کے اس کو ایک خاص انسان بنا دیتے ہیں، خدا یاد بنا دیتے ہیں وہ بندے کو۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے، آپ کے نفس کا محاسبہ تب ہوگا جب آپ کسی ایسی شخصیت کے پاس بیٹھیں گے۔ صبر اور شکر میں کسے اہمیت دیتے ہیں؟ جی ہاں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بندے پر ان دونوں کیفیات میں سے کم از کم ایک کیفیت ہر وقت ہونی چاہیے، جی، بندہ یا صبر کر رہا ہو یا شکر کر رہا ہو۔ بہت اچھا، لیکن اس میں بزرگوں کے بڑے بڑے باریک اقوال ہیں، بڑے خوبصورت اقوال ہیں، ماشاء اللہ، کہ وہ کس نے کہا تھا کہ جی آپ کے نگری میں یہ آپ کے درویشوں کا کیا طریقہ ہے صبر اور شکر کے حوالے سے؟ جی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے درویش جو ان کو مل جائے تو یہ شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ واہ، کیا بات، تو جو سوال کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، یہ تو ہمارے کتے بھی کرتے ہیں، ان کو ہم دے دیں تو وہ شکر کرتے ہیں، نہ دیں تو صبر کر کے پڑے رہتے ہیں۔ صحیح، فقر، درویشی اور انسان کا اعلیٰ درجہ وہ ہے کہ آپ کو جب آپ کی خواہش کے مطابق نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے لیے وہ بہتر نہیں تھا اس لیے نہیں ملا، بالکل، اگر ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا۔ کبھی آپ کو تنہائی میسر آئے تو کیا سوچتے ہیں؟ ہاں، تنہائی میسر آئے تو ایک قول ہے، اب پتہ نہیں یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، جی، ان کا ہے یا نہیں، اب اس میں تحقیق طلب ہے۔ وہ یہ ہے کہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی مومن ہے۔ محفل میں تو سارے پاک بات بنتے ہیں، صحیح، لیکن تنہائی میں آپ خود پہ غور کر لیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی زاویہ فکر کس سائڈ پہ ہے، صحیح، تو آپ وہ شخصیت ہیں جو آپ تنہائی میں ہیں۔ بہت اچھا۔ جی ہاں، لوگ آپ پر تنقید بھی کرتے ہوں گے، بہت تنقید ہوتی ہے۔ تو کیسے ان کا سامنا کرتے ہیں؟ میرے سرکار نے، میرے والد صاحب نے فرمایا تھا کہ کسی کی تنقید کا جواب تنقید سے نہیں دینا۔ انہوں نے ایک شعر سنایا اور اس میں سارا سبق تھا۔ جی، آپ نے فرمایا کہ ہم نے بے انتہا وفا کر کے بے وفاؤں سے انتقام لیا، واہ، ہم نے بے انتہا وفا کر کے بے وفاؤں سے انتقام لیا۔ اور ایک اور شعر سناتے تھے کہ زندگی یوں بھی محبت کے لیے بہت تھوڑی ہے، روٹ کر وقت گنوانے کی ضرورت کیا ہے۔ یعنی زندگی تو اتنی مختصر ہے کہ اگلے لمحے کا نہیں پتا ہے کہ نہیں، تو جو ہے اس کو خوبصورت گزارے، محبت میں گزارے۔ اپنے مریدین کے لیے جی اور عوام الناس کے لیے خصوصاً کوئی میسج دے؟ جی ہاں، میسج یہ ہے کہ جیسے آپ نے سوالوں میں ہی سارے میسج موجود ہیں۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ اپنی سوچ کا، اپنے فکر کا زاویہ اور ڈائریکشن جی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف موڑیں۔ اگر آپ سکون قلب چاہتے ہیں، خوف و ضن سے نجات چاہتے ہیں، تو قرآن پاک کی طرف رجوع کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف رجوع کریں۔ جب ہمارا طریقہ زندگی اس سنت کے مطابق ہوگا تو ہمارا خوف و ضن بھی ختم ہوگا اور ہمیں سکون قلب بھی حاصل ہوگا۔
یہ میسج بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بڑی محبت بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے، جی آپ سے بات چیت کرنے کا موقع ملا. بہت اللہ آپ کو اور آپ کے چینل کو بہت ترقیاں عطا فرمائے. شکریہ. سلامت رہیں آپ. بہت بہت شکریہ. شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام.